على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی یہ سورہ والتین بہت معروف اور مشہور سورت ہے۔ نمازوں میں ہمارے ائمہ حضرات اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ سوچا کہ اس سورت کی تفسیر آپ کے سامنے تھوڑی سی ذکر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ 3 عربی زبان کا لفظ ہے، انجیر کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 زیتون، ہم سب جانتے ہیں زیتون کا تیل بھی ہوتا ہے، زیتون کا پھل بھی ہوتا ہے، درخت بھی ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے طور سینین، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اور چوتھا مقام ہے بلد امین، مراد اس سے مکۃ المکرمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ آدمی جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، سامنے والے کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے، اس کو یقین ہو جائے۔ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے۔ لیکن ایک بات اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیجئے کہ قسم جو ہوتی ہے وہ کسی اعلیٰ چیز کی اور کسی عظیم المرتبت اور کسی بلند رتبے والی چیز کی قسم ہوتی ہے، کسی گھٹیا چیز کی قسم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا اپنے بعض دوستوں کو کہ لا علمی میں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ قسم کھاتے ہیں اور اپنی بات کو پختہ اور مؤکد کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے سر کی قسم، میرے پیر و مرشد کی قسم۔ حالانکہ مذہبی اسلام میں چیزوں کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ مذہبی اسلام میں صرف اللہ کی قسم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی، اپنے پیر و مرشد کی، بلکہ بعض مرتبہ تو قسم کھاتا ہے کہ میرے سر کی قسم۔ یہ سر، وہ سر نہیں، انگریزی والا سر نہیں، یہ اردو والا سر، میرے سر کی قسم۔ تو آدمی جو قسم کھاتا ہے تو کسی عظیم المرتبت بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے جس کا رتبہ اونچا ہو۔ ماں باپ کا رتبہ اونچا ہوتا ہے، اپنے پیر و مرشد کا رتبہ اونچا ہوتا ہے، اپنے بڑوں کا رتبہ اونچا ہوتا ہے، اپنا سر اونچا ہوتا ہے، اس لیے سمجھے ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ گھر کی شریعت میں ان کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔
اسی لیے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے پاؤں کی قسم نہیں کھاتا ہے کہ میرے پیر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ چیز میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں. کیوں؟ پیر نیچے ہوتا ہے. قسم کس کی کھاتا ہے؟ سر کی کھاتا ہے. گرچہ جائز نہیں ہے یہ، سر کی قسم کھاتا ہے، پیر کی قسم نہیں کھاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 4 چیزوں کی یہاں قسم کھائی ہے. سوال ہوگا کہ جب میرے اور آپ کے لیے مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی قسم جائز نہیں ہے. روزہ اقدس کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. نبی کی قسم جائز نہیں ہے. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ جب انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں اپنی مخلوق میں سے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور بھی دوسری بہت سی جگہوں پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہے. ہواؤں کی قسم کھائی ہے، فرشتوں کی قسمیں کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے، اور رات کے اندھیری کی اور دن کی قسم کی قسمیں کھائی ہے، مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہے. بیت معمور کی قسم کھائی ہے. حضرات مفسرین نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ مخلوق کے لیے مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. مخلوق کے لیے، انسان کے لیے مخلوق میں سے کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، ساری چیزوں کے خالق ہے. اللہ کی ذات کو اختیار ہے کہ اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہے بڑا بنا لے. اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے بڑا بنا لے اور جس کو چاہے بڑا بنا کر اس کی قسم کھا لے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کو بڑا بنایا ہے، 4 چیزوں کو بڑا بنا کر قسم کھائی ہے. والتین، انجیر کی قسم کھائی ہے. زیتون کے درخت کی قسم کھائی ہے. طور سنین، اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی ہوئی تھی. اور بلد امین مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی ہے. ان چیزوں کی عظمت کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ جو چیز عظمت والی ہوتی ہے ان کی قسم کھائی جاتی ہے. تو ان کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ کس چیز کی بنیاد پر ان کی عظمت ہے؟ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ان میں پہلی چیز انجیر ہے. انجیر کی عظمت یہ ہے، انجیر کے درخت کی عظمت یہ ہے کہ بڑی عجیب بات لکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں رکھا، اور یہ فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت ہونا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گیہوں کا درخت ہے. یہ گیہوں کا بھی پودا نظر آتا ہے، وہ پہلے درخت تھا. اس درخت سے قریب مت ہونا. اگر اس درخت سے قریب ہوئے اور اس کا تم نے دانہ کھا لیا تو تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکید سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اس درخت سے قریب مت ہونا ورنہ تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن جاؤ گے. لیکن شیطان کو کب یہ پسند تھا، کب یہ گوارا تھا؟ ادھر ادھر کے حیلے حوالے کر کے وہ جنت میں گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا، حضرت حوا کو بہکایا، اور کسی طریقے سے، لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، کسی طریقے سے حضرت حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس گیہوں کے دانے سے کھانے کے لیے آمادہ کیا. دونوں نے کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع کیا تھا کہ دیکھو اس درخت سے مت کھانا ورنہ نکال دیے جاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے بنو گے. لیکن اللہ کو منظور یہ تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت حوا نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے درخت سے کھا لیا. جیسے ہی اس درخت سے اور دانے سے کھا لیا تو جنت کا جو لباس اللہ نے پہنایا تھا وہ سارا جنت کا لباس اتر گیا.
جنت کا لباس جو بھی ہو، جنت کا لباس اللہ نے جو پہنایا تھا وہ جنت کا لباس کیا ہو گیا؟ اتر گیا۔ جنت کا لباس اترا اور پورا بدن ننگا ہو گیا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو شرم آنے لگی، جنتیوں سے شرم آنے لگی کہ اپنا پورا بدن ننگا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی نافرمانی کر دی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ شرم آئی۔ تو جنت کے اندر بہت سے درخت تھے، ان درختوں کے پاس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پتے لینے کے لیے گئے کہ ان درختوں کا پتا لے کر اس کو جوڑ جاڑ کر کیا کرے، کوئی چادر بنائے اور اپنے لیے کفنی اور سمجھے کوئی کپڑا تیار کرے اور اپنے اوپر سمجھے لپیٹ دے۔ جنت میں جتنے درخت تھے سارے درختوں کے پاس گئے، سارے درختوں نے اپنے پتے دینے سے منع کیا کہ نہیں، تم نے اللہ کا حکم توڑا ہے، ہمارا پتا نہیں لے سکتے ہو، تم نے ہمارا حکم توڑا ہے، اللہ کا حکم توڑا ہے، ہمارا پتا نہیں لے سکتے ہو، سب نے منع کر دیا۔ لیکن یہ انجیر کا درخت ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ، تم میرا پتا لے لو، تم میرا پتا لے لو۔ انجیر کے درخت نے پتا دے دیا۔ انجیر کے درخت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجبوری سمجھی، ایثار اور قربانی پیش کی۔ دیکھو اسلام کے اندر ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ ہر شخص کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آدمی یہ نہ کہے، یہ نہ سمجھے کہ میرا الو سیدھا ہونا چاہیے، میرا مقصد اور میرا مطلب پورا ہونا چاہیے، دوسرا چاہے بھاڑ میں جاوے۔ نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلامی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے کام پر دوسرے کو ترجیح دو، اپنے کام پر کیا کرو؟ دوسرے کو ترجیح دو۔ احادیث کے اندر واقع آتا ہے جہاد، ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کو سخت تلوار کے یا نیزوں کے وار لگے تھے، کراہ رہے تھے، پانی طلب کیا تو ایک دوسرے صحابی ان کے پاس پانی لے کر گئے، پانی پلا رہے تھے، پانی پلانے کی تیاری تھی کہ پڑوس سے کسی دوسرے صحابی نے جو تلوار اور نیزوں کے زخم لگنے کی وجہ سے زخمی ہو کر پڑے تھے، انہوں نے آہ کی اور پانی طلب کیا تو پہلے والے صحابی نے کہا کہ دیکھو مجھے نہیں پینا ہے، اشارہ کیا کہ ان کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس گئے تو تیسرے نے کیا کیا؟ آہ کی اور پانی طلب کیا، پانی طلب کیا تو دوسرے صحابی نے کہا کہ مجھے نہیں پینا ہے، ان کے پاس جاؤ۔ تیسرے کے پاس گئے تو کیا ہوا؟ وہ انتقال کر چکے تھے۔ پھر لوٹ کر دوسرے کے پاس آئے تو دوسرے بھی شہید ہو گئے تھے، اور تیسرے کے پاس لوٹ کر آئے کہ ان کو پلاؤں تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ تو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی، یہ نہیں کہ پانی آیا ہے تو لاؤ پانی پی کر میں ہی یہ کیا کروں، اپنی جان بچا لوں، نہیں۔ سمجھے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایثار اور قربانی سکھاتا ہے، ایثار اور قربانی سکھاتا ہے۔ اپنی ذات پر، اپنے کام کے اوپر دوسروں کو ترجیح دو۔ تو انجیر کے درخت نے یہ ایثار کیا تھا، قربانی پیش کی تھی کہ اپنے پتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بدن چھپانے کے لیے دیے تھے۔ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا دیا؟ ایثار، قربانی پیش کی ہے۔ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا اس کو کہ دوسرے درختوں کو دیکھا ہوگا کہ ان پر پھل آنے سے پہلے پھول آتا ہے، پھل آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پھول آتا ہے، اور پھول کے بعد پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ پھل بنتا ہے۔ اور یہ پتے اور یہ پھول وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ درخت کے لیے زینت اور خوبصورتی ہے، اور پھل جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تو دوسرے درخت تو کیا کرتے ہیں کہ اپنی زینت، اپنی خوبصورتی کا سامان پہلے تیار کرتے ہیں، پہلے وہ پتے لاتے ہیں، پہلے وہ پھول لاتے ہیں، اور وہ خوبصورت خود بنتے ہیں پہلے، اور لوگوں کے فائدے کی چیز بعد میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انجیر کے درخت نے وہاں ایثار اور قربانی پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ کیا دیا اس کو کہ لوگوں کے فائدے کی چیز جو پھل ہے اس کے اوپر پھل پہلے آتا ہے اور پھول بعد میں آتے ہیں۔ انجیر کے درخت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایثار قربانی پیش کی تھی، اللہ نے اس کو دنیا کے اندر یہ بدلہ دیا کہ اس پر پھل پہلے آتا ہے، لوگوں کے فائدے کی چیز جو ہے وہ پھل پہلے آتا ہے، اور پھول کہ جس سے اس کی ذات مزین ہوتی ہے، اس کی ذات خوبصورت بنتی ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ بعد میں آتی ہے۔
یہ قربانی دی تھی، قربانی کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بدلہ عطا فرمایا۔ تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ زیتون کی درخت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انجیر کے درخت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس لیے کہ انجیر بہت مفید بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں کہ انجیر کیا ہوتا ہے، بہت مفید ہوتا ہے، سمجھے، بہت سی بیماریوں کے لیے انجیر کو مفید بتایا جاتا ہے، بہت سی بیماریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے زیتون۔ زیتون تو ہے ہی، سمجھے کیا ہے، بابرکت پھل، اور اس کا درخت بھی بابرکت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ 18ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں زیتون کے درخت کے متعلق، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء لو لم تمسس نار نور علی نور الی آخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زیتون کی درخت کا ذکر فرمایا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے مائل نہیں ہوتا ہے، سیدھا درخت ہوتا ہے۔ اور زیتون کے درخت میں لکڑی کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لکڑی سے تو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے پھل وغیرہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جیسے ببول کا درخت، لکڑی سے تو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے کانٹے اور سمجھے اس کے پھل وغیرہ سے کوئی فائدہ خاص نہیں ہوتا ہے۔ لیکن زیتون کا درخت ایسا ہے کہ اس کی لکڑی سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کی لکڑی سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس کا پھل سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بہت سی بیماریوں میں زیتون کا پھل بہت مفید بتایا جاتا ہے۔ زیتون کے تیل سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل لگانے میں بھی کام آتا ہے، سر کی مالش کے لیے بھی کام آتا ہے، بدن پر مالش اور جوڑوں کی مالش کے لیے بھی کام آتا ہے، جلانے کے لیے بھی کام آتا ہے، پکانے کے لیے بھی کام آتا ہے، بہت سے کام میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے تیل جو ہوتے ہیں کہ دوسرے تیل کو پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے، سر میں لگانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بعض جلانے کے کام آتے ہیں، پکانے کے کام نہیں آتے ہیں۔ لیکن زیتون کا درخت کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، سر اور بدن کی مالش کے لیے بھی، دواؤں اور علاج و معالجے کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے جلانے کے لیے بھی، سمجھے فانوس وغیرہ جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے زیتون کا درخت کیا ہے، ایک سمجھے عظیم درخت ہے۔ تیسری چیز ہے طور سنین، طور وہ پہاڑ کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تھی، اور سنین مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے سنین، اس جگہ پر وہ پہاڑ واقع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی ہو تو وہ جگہ بابرکت ہوگی۔ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی بزرگان دین آتے ہیں اور بزرگ نے کسی جگہ پر قدم رکھ لیا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، بابرکت جگہ ہے، یہ بابرکت مصلی ہے کہ جس کے اوپر سمجھے فلاں سمجھے عالم نے نماز پڑھی ہے، مولانا قمر الزمان صاحب نے نماز پڑھی ہے، مفتی احمد صاحب خانپوری نے نماز پڑھی ہے، مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نے اس کے اوپر نماز پڑھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج بھی ہم سمجھے اس کو مبارک سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ بھی کیا ہے، بابرکت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے بلد امین۔ بلد امین سے مراد مکۃ المکرمہ ہے، جو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سمجھے مولد ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے۔ آپ نے 23 سال کا سمجھے یہ 53 سال کا ایک لمبا عرصہ، 40 سال تو نبوت سے پہلے اور 13 سال کیا ہے نبوت کے بعد، 53 سال کا ایک لمبا عرصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں گزارا ہے، اور بڑی مشقتوں کے ساتھ گزارا ہے، اور وہاں سمجھے بیت اللہ موجود ہے، بیت اللہ کا گھر موجود ہے، اس لیے کیا ہے، یہ بابرکت جگہ ہے۔ انجیر کا درخت، زیتون کا درخت، طور سنین اور بلد امین۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی قسم نہیں ہے بلکہ 3 چیزوں کی قسم ہے۔ انجیر اور زیتون سے مراد انجیر اور زیتون کا پھل یا درخت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ مراد ہے کہ جہاں یہ کثرت سے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد ملک شام ہے۔ ملک شام کے اندر زیتون اور انجیر کے درخت بہت ہوتے ہیں۔
تو گویا ملک شام کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے کہ ملک شام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا مسکن اور ان کا مولد رہا ہے، ان کی سمجھے جگہ رہی ہے۔ تو پہلی سمجھے حضرات انبیاء کے لیے مسکن رہا ہے، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مولد مسکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی یا 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت انداز سے پیدا کیا ہے۔ انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، احسن تقویم فرمایا ہے، انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فطری طور پر بھی انسان ساری مخلوق کے اندر برتر اور والا ہے، اس کی فطرت کے اندر بھی خوبصورتی ہے، اور پیدائشی طور پر بھی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی انسان دوسری مخلوق کے مقابلے میں خوبصورت ہے۔ دیکھو یہ دونوں خوبصورتیاں ہیں، فطری طور پر بھی انسان کے اندر خوبصورتی ہے، دوسرے جانوروں کی طرح پھاڑ کھانے کا مزاج اس میں نہیں ہے۔ شیر پھاڑ کھاتا ہے، بلی پھاڑ کھاتی ہے، کتا پھاڑ کھاتا ہے، چیتا پھاڑ کھاتا ہے۔ جانوروں کے اندر پھاڑ کھانے کا جو مزاج ہوتا ہے وہ مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر نہیں رکھا ہے۔ فطری طور پر، جبلت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خوبصورتی رکھی ہے۔ انسان ہمدرد ہوتا ہے، انسان لوگوں کے کام آتا ہے، بیماروں کے کام آتا ہے، ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، حاجت مندوں کے کام آتا ہے، اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اس کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ انسان کی جو شکل و صورت ہے دوسری مخلوق کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ نقل کیا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی یہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے مصاحبین میں سے تھے۔ ایک مرتبہ یہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی چاندنی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چاندنی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دم جلال میں اور وجد میں آ کر یہ کہا، بیوی سے سمجھیے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق، تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ ظاہر سے بات ہے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ بولتے تو بول دیا، پھر احساس ہوا تو وہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نے تو چاندنی رات میں بیوی کو ایسا کہہ دیا ہے، کیا ہوگا؟ تو خلیفہ نے سارے مفتیان کرام اور علماء کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے مسئلہ پوچھا، فتویٰ پوچھا کہ بھئی ایسا کہا ہے تو کیا جواب ہوگا، کیا حکم ہوگا؟ تو سارے علماء نے بتایا کہ طلاق واقع ہو گئی، 3 طلاق ہو گئی، اس لیے کہ چاند سے انسان زیادہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کو 3 طلاق ہو گئی۔ پھر پریشان ہوئے۔ اس مجلس کے اندر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کیوں طلاق واقع نہیں ہوئی؟ انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت انداز سے پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ یہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، لہذا انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو پیدا کیا ہے، انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ خلیفہ ابو جعفر منصور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے وہ شاگرد کے جواب کو سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ کیسا علم اللہ نے دیا ہے، کیسا علم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اور خوبصورت انداز سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اسفل السافلین میں ہم لوٹا دیتے ہیں. اسفل السافلین میں اس کو لوٹا دیتے ہیں. اسفل السافلین کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ابتدائی زندگی میں جیسا تھا ویسا آخری زندگی میں بھی ہو جاتا ہے. بالکل پیدا ہوا تھا تو پیدا ہونے کے بعد اپنے سارے کاموں میں انسان دوسروں کا محتاج تھا. چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، سمجھے ساری چیزوں میں اپنے ماں باپ کا انسان کیا تھا؟ محتاج تھا، دوسروں کا محتاج تھا. یہاں تک کہ جب بڑا ہوتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی عمر 75 80 سال 85 سال 90 سال کی ہوتی ہے تو انسان اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے اور ساری چیزوں میں جیسے پہلے محتاج تھا اس طریقے سے یہاں بھی محتاج بن جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم انسان کو اسفل السافلین یعنی یہ پستی والوں سے بھی پستی، سب سے زیادہ پستی کی جو حالت ہوتی ہے اس کی طرف لوٹا دیتے ہیں. پھر انسان خوبصورت پیدا کیا گیا، لیکن خوبصورت پیدا ہونے کے باوجود انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو چمڑی ڈھلنے لگتی ہے اور انسان کے چہرے کے اوپر شکن آ جاتے ہیں اور انسان دوسرے کاموں میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. انسان سمجھے ہر اعتبار سے جو جوانی کے عالم میں تھا اور ابتدائی زندگی میں سمجھے جو اس کے چہرے کے اوپر رونق تھی، خوبصورتی تھی، اس کا چہرہ جو ایک منور تھا، وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ڈھل جاتی ہے، بالکل سمجھے آخری مرحلے میں چلی جاتی ہے. اور انسان پھر دنیا کے اعتبار سے کسی کام کا رہتا نہیں ہے، گرچہ اللہ کے وہاں اس کی قدر ہوتی ہے. دنیا میں تو ساری چیزوں میں دوسروں کا محتاج ہو گیا، لیکن اللہ کے وہاں اس کا رتبہ بڑھ گیا. اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑھاپا آنے کے بعد اگر کوئی شخص عبادتیں نہیں کر سکتا ہے، وہ عبادتیں کہ جن کو وہ جوانی کے زمانے میں کیا کرتا تھا، جن عبادتوں کو وہ جوانی کے زمانے میں کیا کرتا تھا یا صحت اور تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا، ان عبادتوں کو بیماری کے زمانے میں یا بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عبادت نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال میں ان عبادتوں کا ثواب لکھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ تھا جو صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا. دیکھو یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، کرم ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ تو نوازنا چاہتے ہیں. تو دنیاوی میں تو بتا رہا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے تو وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا، لیکن اللہ کے وہاں اس کا رتبہ بڑھ گیا. اس کے برخلاف دوسرے جانوروں کو دیکھو کہ جانور جوانی کے زمانے میں خوب کام آتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. دیکھو جانور جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اگر سمجھے حلال جانور ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھے اس کا گوشت کاٹ کر کھاتے ہیں، ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں، اس پر بوجھ بھی لاتے ہیں، اس کے اوپر گاڑا بھی کھینچتے ہیں. یہاں تک کہ سمجھے کیا ہوتا ہے جب جانور بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھا ہونے کے بعد مر جاتا ہے، سمجھے بوڑھا ہونے کے بعد مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، دواؤں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کے ذریعے گوشت کو کھایا جاتا ہے، چمڑا استعمال کیا جاتا ہے. تو جانور بوڑھا ہونے کے بعد یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی اپنا نفع چھوڑتا نہیں ہے، نفع پہنچاتا ہی جاتا ہے. لیکن انسان بوڑھا ہونے کے بعد دنیاوی اعتبار سے تو دوسروں کے لیے بوجھ ہوتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو پستی سے پستی والی حالت کی طرف اس کو لوٹا دیتے ہیں جس میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں دیکھو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر ہاں جو ایمان والے ہیں تو پہلی صورت میں اسفل السافلین میں لوٹانے کا جو ذکر ہے وہ پھر کفار اور مشرکین کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنی سمجھے زندگی کو بس دنیا بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو انہوں نے دنیا سنوارنے کے لیے
سمجھے بنائے رکھا، مادی تو فائدہ اٹھائے لیکن آخرت کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ لیکن ہاں جو ایمان والے ہوتے ہیں تو ایمان والے بڑھاپے کی طرف تو جاتے ہیں، بڑھاپے کی طرف تو جاتے ہیں، بڑھاپا سوار ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اسفل السافلین نہیں لوٹاتے ہیں، یعنی سمجھو ان کے اوپر یہ پہلی حالت نہیں لوٹتی ہے، نہیں، سمجھو ان پر بھی ہوتی ہے، لیکن سمجھے ایمان والا جو ہوتا ہے تو ایمان والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان کی برکت سے آخری زندگی کے اندر بھی انسان کی عقل جو ہے بہت سی مرتبہ جو ہے کیا ہوتی ہے، صحیح سالم رہتی ہے، صحیح سالم رہتی ہے۔ یہ ایمان کا نور ہوتا ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، ان کے والد صاحب کی عمر 102 سال کی ہوئی ہے، 102 سال کی، اور کینیڈا کے اندر مقیم ہے اور بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ بھی چند سالوں پہلے جے پور میں ایک مفتی اعظم تھے، مفتی احمد صاحب جے پوری، اصل ٹونک کے رہنے والے تھے، راجستھان، کوئی راجستھان کا رہنے والا ہے؟ نہیں، ٹونک کے رہنے والے تھے اور جے پور کے مفتی اعظم تھے۔ 105 سال کے آس پاس کی عمر تھی اور میں حدیث کی اجازت لینے کے لیے ان کے پاس گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت منور چہرہ، چلتے ہوئے آئے تھے اور سمجھے انہوں نے ہم سے بات کی، پتہ بھی نہ چلے کہ 105 سال کی عمر ہوگی۔ تو بہرحال ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، عقل کو صحیح سالم رکھتے ہیں۔ وہ عقل جو سٹیا جاتی ہے، یہ کیا ہے، سمجھے سٹیانے کی کیفیت ان کے اوپر طاری نہیں ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ بعض لوگ اس سے سمجھے مستثنا بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے اور اعمال صالحہ کی زندگی میں اپنے جسم کو اور اپنے بدن کے ذریعے مادی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس جسم کو اور اپنے بدن کو آخرت کے لیے سمجھے سنوارنے کے واسطے لگایا، یعنی آخرت کی تیاری میں لگایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا، اتنا اجر ہوگا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اتنا اجر ہوگا اللہ کی طرف سے، بے شمار اجر ان کو دیا جائے گا، دنیا میں بھی ملے گا، اور دنیا میں اگر نہیں ملا ہے تو آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے، اجر ہی اجر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین، اتنی ساری باتیں سننے کے بعد یہ دین کی یعنی روز جزا کی وہ کس طریقے سے سمجھے آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتوں کے اعتبار سے فیصلے کرتے ہیں۔ بسا اوقات انسان اللہ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں کے اندر بہت دور کی سمجھے بات پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد الیس اللہ باحکم الحاکمین، بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے نہیں ہے؟ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بلا پڑھنا چاہیے، بلا، اور اس کے بعد کہے کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، میں اس کے اوپر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی بات کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔